اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ آصف ابراہیم یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گردے اور مثانے کی پتھری کے بارے میں۔ گردے اور مثانے میں پتھری کیوں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات، اس کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گردے کس سائڈ پہ ہوتے ہیں، انسانی جسم میں کس جگہ پہ گردے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں جی پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی گردے میں درد ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، حالانکہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کی کلنج کا درد ہو سکتا ہے، ان کو ویسے کوئی پیٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گردے جو ہے وہ اور سائڈ پہ ہوتے ہیں، پیٹ یا جو پسلیاں ہوتی ہیں، جو مطلب کہ سائڈیں ہوتی ہیں، یہ الگ سائڈ پہ ہوتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گردے کہاں پہ ہوتے ہیں اور گردوں میں پتھری کیوں پیدا ہوتی ہے، پتھری کی کون سی اقسام ہیں، کتنی اقسام پتھری کی ہیں، اور یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے علامات۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا، بہت ہی آسان نسخہ ہے، صرف 2 چیزیں ہیں، یہ آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے۔ جتنی بھی پرانی پتھری ہے، جتنی بھی بڑی پتھری ہے، صرف 2 ہفتوں میں جو ہے پتھری گردوں سے خارج ہو جائے گی اور مثانے سے بھی خارج ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پتھری ہوتی ہے یہ صرف گردوں میں پیدا ہوتی ہے، مثانے میں پیدا نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے گردے کی پتھری اور ایک ہوتی ہے پتے کی پتھری۔ پتا اور چیز ہے، پتے کی پتھری اور چیز ہے، یہ ہیں گردے اور مثانے کی پتھری۔ گردے اور مثانے کی پتھری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ پتھری جو ہے یہ گردوں میں پیدا ہوتی ہے، گردوں سے جب یہ خارج ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو یہ پیشاب کی نالی سے ہوتی ہوئی یہ مثانے میں آ جاتی ہے، پھر مثانے سے جو یوریتھرا کے ذریعے جو ہے یہ خارج ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو گردے اور مثانے کی پتھری کہتے ہیں۔ گردے اور مثانے کی پتھری جو ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سی اس کی اقسام ہے۔ یہ صرف 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایگزالک ایسڈ کی پتھری، ایک ہوتی ہے کیلشیم کی پتھری، اور جو تیسری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یورک ایسڈ کی پتھری۔ اب اگر کوئی بندہ زیادہ جو ہے وہ ایگزالک زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کو ایگزالک ایسڈ کی پتھری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کیلشیم زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کو کیلشیم کی پتھری ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک گردے میں پتھری رہتی ہے گردے میں درد نہیں ہوتا۔ جب یہ پتھری حرکت کرتی ہے، خارج ہونے لگتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے گردے میں درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پتھری جو ہے یہ نکل کر پیشاب کی نالی میں آ جاتی ہے، پھر پیشاب کی نالی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ گردے کے درد کی علامت یہ ہے کہ یہ گردے سے مثانے کی طرف درد چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اکثر دوستوں کو نہیں پتا کہ گردے انسانی جسم میں کہاں پہ ہوتے ہیں۔ گردے جو ہیں یہ انسانی جسم میں کمر کی سائڈ پہ، جو کمر ہے اس کی دونوں طرف گردے ہوتے ہیں، جہاں پہ پسلیاں ختم ہوتی ہیں نچلی سائڈ پہ، ہپ والی سائڈ پہ، جہاں پہ پسلیاں جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ریبز ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے دائیں اور بائیں جو ہے یہ گردے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے گردے ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی لمبی بحث ہے۔ تو ان میں یہاں پہ اگر آپ کو درد ہے، کمر والی سائڈ پہ اگر آپ کو درد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو گردے کا درد ہے۔ اگر آپ کو اس سائڈ پہ درد ہے یا اس سائڈ پہ آپ کو درد ہے یا پیٹ میں درد ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو گردے کی پتھری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے مثانے میں درد ہے، یہ جو ناف ہے، ناف سے نیچے اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثانے میں پتھری آ چکی ہے، اس وجہ سے درد ہو سکتا ہے۔ یوریتھرا کے جو نالی ہے، جو پیشاب کی نالی ہے، جو عضو تناسل ہے، اس کی جو نالی ہوتی ہے پیشاب والی، اس میں اگر آ کے پھنس جائے تو بھی درد ہو سکتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو گردے کی پتھری ہے اس میں پیشاب کی رکاوٹ لازمی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیشاب بعض دفعہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، مگر اکثر اوقات جو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ گردے میں پتھری ہو تو پیشاب بند نہیں ہوتا، پیشاب جاری رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا آنے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے یہ پیشاب نہ کم ہوتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ درد ہوتا ہے۔
مثانے میں درد ہوتا ہے یا گردے سے جب پتھری مثانے کی طرف حرکت کر کے آ رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے یہ درد چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ ہوگا، کبھی یہاں پہ ہوگا، کبھی یہاں پہ ہوگا، دونوں سائڈوں پہ پتھری ہے تو دونوں سائڈوں پہ درد ہوگا، اگر ایک سائڈ پہ پتھری ہے تو ایک سائڈ پہ ہوگا، پتھری دونوں سائڈوں پہ بھی ہو سکتی ہے، پتھری ایک سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو پتھری کے نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف عمر ہمارے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، مردوں کے امراض ہیں، زنانہ امراض ہیں، تقریباً الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کرائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، نسخے کے نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی گنڈی والی لینی ہے 30 گرام، اور لیموں کا جو رس ہوتا ہے، لیموں کا جو پانی آپ نکالنا یہ آپ لینا ہے 90 گرام۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو ہلدی گنڈی والی ہے یہ 30 گرام ہے، اور 30 گرام ہی آپ نے جو لیموں کا رس ہے یہ لے لینا، اس میں آپ نے ہلدی والی گنڈی کو ڈال کر رکھ دینا اور اس کو خشک کرنا ہے، مطلب خود بخود یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ جب یہ پانی خشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر 30 گرام پانی اس میں اور ڈال لینا ہے، جب دوسری بار بھی پانی یہ خشک ہو جائے تو آپ نے تیسری دفعہ پھر 30 گرام پانی اس میں ڈال لینا ہے۔ جب یہ 3 بار تارو خشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ گنڈی والی جو ہلدی ہے اس کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے، اور یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ چھوٹا سا نسخہ ہے، گھریلو نسخہ ہے، آسان سا نسخہ ہے، یہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گردے اور مثانے کی پتھری خراب ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو اس کا استعمال بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کا پرہیز بھی بتاتا ہوں کہ گردے میں پتھری ہو تو اس کا کیا پرہیز ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، صرف آدھا ماشا آپ نے صبح استعمال کرنی ہے، آدھا ماشا آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے۔ تازے پانی سے استعمال کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کچی لسی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور پکی لسی جو چاٹی والی لسی ہوتی ہے اس سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح و شام صرف آدھا ماشا آپ نے یہ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ 2 ہفتے آپ لگاتار یہ اس کا استعمال کر لیں، گردے سے جو ہے پتھری کا ذرہ جو ہے یہ خارج ہو جائے گا، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ درد تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے اس کا جو ہے درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کا پرہیز بتا دیتا ہوں، چونکہ اگر گردے میں پتھری ہے تو اس کا پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں کیا آپ نے استعمال کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے چاول، ہر قسم کا چاول آپ نے پرہیز کرنا ہے، دالیں آپ نے پرہیز کرنی ہے، ساگ پالک پتے والی سبزی آپ نے پرہیز کرنا ہے، بڑا گوشت کا پرہیز کرنا ہے، چائے کا پرہیز کرنا ہے، ٹماٹر جو ہے اس کا پرہیز کرنا ہے، پیاز جو ہے کچا پیاز ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، جو بھی بادی والی چیز ہے اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ دہی لسی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کچی لسی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، لیموں کا پانی آپ شکنجبی بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، 2 ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گردے اور مثانے کی پتھری جو خارج ہو جائے گی۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔